اور اس میں آپ کو وہ تمام زیارات کرواؤں گا جو کہ مسجد نبوی کے احاطے کے اندر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پورا کام جو ہے یہ سلطان عبد المجید اول کے زمانے میں ہوا تھا۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے وقت کا محراب ہے، اور اس محراب کا نام بھی محراب عثمان ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے منسوب ہے، اور اس کی مناسبت کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا۔ ابھی یہ جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ ہے ریاض الجنہ، کہ جبرائیل علیہ السلام اس گیٹ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے، داخل ہوتے تھے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ٹریول وتھ فخر۔ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت ہمارے چینل پر ہمارے عمرے کا سیریز چل رہا ہے، جس میں نے آپ کو مکہ اور مکہ کے قریب جتنے بھی زیارات ہیں وہ ساری کروائی۔ تو آج یہاں سے ہمارا سفر شروع ہو رہا ہے مدینے کا۔ جس طرح میں نے آپ کو مکہ کے پوری زیارات کروائی تھی، اسی طرح ہمارا مدینے کا سفر بھی جاری رہے گا، اور مدینہ مسجد نبوی کے اندر اور اس کے باہر پیدل جو زیارات ہے، اور وہ جو زیارات جو بس کے ذریعے کرواتے ہیں، تو وہ ساری زیارات میں آپ کو کرواؤں گا، اور وہ ویڈیوز اسی سیریز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ ساری بسز جو کڑی ہے تو مکہ سے مدینہ اور پھر مدینہ سے مکہ، آپ ان بسز کے ذریعے بھی جا سکتے ہیں، اور آپ پرائیویٹ گاڑی بھی کر سکتے ہیں۔ چھوٹی گاڑیاں بھی ہے اور بڑی گاڑی بھی۔ ابھی میں کھڑا ہوں مڈ وے پر، ایک سٹاپ ہے جہاں پر جس طرح پاکستان میں قیام و طعام ہوتا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی ایک سٹاپ ہے۔ تو ہم یہاں پر عصر اور مغرب کی نمازیں پڑھیں گے۔ عصر کی تو پڑھ لی ہے، لیکن سورج غروب ہونے والا ہے۔ ابھی مغرب کی نماز بھی یہیں پر پڑھتے ہیں، اور پھر جاتے ہیں مدینہ کی طرف۔ مدینہ منورہ پہنچ کر جو سب سے پہلے کام کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرنا۔ تو جب اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ ہے گیٹ نمبر 303۔ اس سے جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو بالکل سامنے باب السلام، جو کہ میرے خیال میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وقت میں قائم ہوا تھا۔ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے ہماری مسجد نبوی بلکہ مدینہ کی یہ پہلی ویڈیو ہے، اور اس میں آپ کو وہ تمام زیارات کرواؤں گا جو کہ مسجد نبوی کے احاطے کے اندر ہے، یا کہ جو مشہور گیٹس ہے۔ اور ان زیارات میں سب سے پہلی زیارت جو ہے وہ تو شروع میں ہی آپ نے کر لی، جو کہ ہے گنبد خضرا، سبز گنبد، اور اس کے بعد جو ہے سلام کے لیے جاتے ہیں، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو تھوڑی بہت تاریخ ہمیں معلوم ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو یہ ہے باب السلام، اور یہاں پر لکھا بھی ہوا ہے باب رقم 1۔ تو یہ ہے مسجد نبوی کا 1 نمبر گیٹ، اور یہ مجھے کنفرم تو نہیں ہے، نام میں صرف کنفرم نہیں ہے، باقی یہ کنفرم ہے کہ یہ خلفائے راشدین کے وقت میں یہ گیٹ قائم ہوا تھا، اور یہ پرانے مسجد نبوی کا جو چھوٹا مسجد تھا اس کا گیٹ ہے۔ یہ ہے انٹرنس، بہت ہی خوبصورت انٹرنس بنائی گئی ہے، اور یہاں کی دیواروں اور یہاں کی خطاطی سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ جگہ جو ہے یہ پرانی ہے، پرانی لگ بھی رہی ہے۔ اس سے آپ اندازے لگا لیں، یہاں پر ٹائل وغیرہ نہیں لگا ہوا، وہی پرانے زمانے والے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہ جس بادشاہ کے دور میں یہ کام ہوا تھا اس کا نام تھا سلطان عبد المجید۔ یہ پورے خطاطی میں جو ہے میرے خیال میں یہ عربی کا سورس ہے، اور یہ سلطان عبد المجید کا نام جو ہے بار بار لکھا گیا ہے یہاں پر۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پورا کام جو ہے یہ سلطان عبد المجید اول کے زمانے میں ہوا تھا۔ یہاں پر بھی خوبصورت خطاطی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفاتی نام ہیں وہ سارے لکھے گئے ہیں، جیسے کلیم اللہ، خاتم الانبیاء، خاتم الرسل، یہ سارے نام جو ہے وہ لکھے گئے ہیں۔ یہ اندر ہے ریاض الجنہ، اور ریاض الجنہ پر میں الگ سے ایک پراپر ویڈیو بناؤں گا، اور اس کے اندر کی ساری جگہ وہ پھر میں اندر سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ابھی صرف آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کی جو حد تھی جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت کرتے تھے، تو وہ اس پلر تک تھی۔ پھر جب عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے یہاں سے تھوڑا آگے، اور یہ جو ابھی درمیان والا پلر آپ کو نظر آ رہے یہ والا، تو اس نے اپنا محراب جو تھا وہ یہاں پر بنایا ہوا تھا۔ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے اپنا محراب جو ہے وہ تھوڑا مزید آگے کر لیا، اور یہ جو سفید اور کالے رنگ کا محراب آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ ہے محراب عثمان رضی اللہ عنہ، جس کو ہم عثمان غنی کے نام سے جانتے ہیں اور اسی نام سے مشہور ہے۔ تو یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے وقت کا محراب ہے، اور اس محراب کا نام بھی محراب عثمان ہے۔ اور اس کے پیچھے، اس سے تقریباً 3 صف پیچھے سیم یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا محراب تھا، اور اس کے پیچھے پھر یہ جو کالے رنگ کا محراب آپ کو نظر آ رہا ہے
تو یہ ہے محراب نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر وہ حدیث بھی لکھی گئی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے حجرے اور میرے ممبر کے درمیان میں جو جگہ ہے وہ جنت کی زمین میں سے ایک جگہ ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک جگہ ہے. اچھا ابھی ہم اس مین جگہ پر پہنچ چکے ہیں جس کے مقصد کے لیے ہم آئے تھے. اور یہ جو گرین کلر کی جالی آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا گھر اور اسی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. اور اسی جگہ پر یہاں سے تھوڑا آگے یہ جو جالی آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہی سے لوگ سلام عرض کرتے ہیں. جب آپ سلام کرتے ہیں اور اس کے بعد باہر نکلتے ہیں تو یہ ہے باب البقی اور اس کا نمبر ہے 41. دروازے کا نام باب البقی اس وجہ سے ہے کہ یہاں سے سامنے وہ جالی جو آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ ہے جنت البقی جہاں پر 10,000 صحابہ کرام اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا مدفون ہے. اس کی بھی زیارت میں آپ کو کرواؤں گا لیکن اگلی ویڈیو میں جس میں آپ کو وہ تمام زیارت کرواؤں گا جو مسجد نبوی کے احاطے کے ساتھ ہے اور اس کو آپ پیدل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہ سامنے لوگ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں قطاروں میں جا رہے ہیں اور وہاں جنگلے بھی لگے ہوئے ہیں تو یہ صرف وہ لوگ ہیں جن کے پاس ریاض الجنہ کا پرمٹ ہے اور انہوں نے ٹائم لیا ہوا ہے ریاض الجنہ میں 2 نوافل ادا کرنے کی. ہمارا بھی پرمٹ ہے آج. میں کوشش کروں گا کہ ایک تفصیلی ولاگ جتنا مجھے ٹائم ملے اتنا تفصیلی ولاگ میں بناؤں اور آپ کے ساتھ پرمٹ لینے کا طریقہ اور پرمٹ سے پھر اندر جانے کا طریقہ اور وہ مکمل مقدس مقامات جو اندر موجود ہے وہ سب میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. اچھا تو سلام پیش کرنے کے بعد ابھی ہم آئے ہیں باب نمبر 2 گیٹ نمبر 2 پر. یہ تھا باب السلام گیٹ نمبر 1 اور ابھی ہے باب الصدیق. یہ گیٹ جو ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے منسوب ہے اور اس کی مناسبت کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا تو اسی وجہ سے اس گیٹ کا نام جو ہے باب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رکھا گیا ہے. حرم کی ابھی نئے ایکسٹینشن میں مسجد نبوی کے 40 کے قریب گیٹس ہے لیکن اس میں سے 9 گیٹ اس طرح ہے کہ وہ پرانے مسجد نبوی کا جو نقشہ تھا وہ اس میں شامل تھے. تو اس میں تیسرے نمبر پر جو ہے وہ ہے باب الرحمہ اور یہی وہ گیٹ ہے جہاں سے اکثر صحابہ کرام انٹر ہوتے تھے مسجد نبوی میں. تو یہ ہے باب الرحمہ. پہلے نمبر پہ ہے باب السلام, دوسرے پہ ہے باب الصدیق اور تیسرے پر ہے باب الرحمہ. اور ابھی یہ ہے گیٹ نمبر 4 اور اس گیٹ کا نام ہے باب الحجرہ. اور اس گیٹ کا نام ہجرت کے نام سے اس لیے رکھا گیا ہے کہ اگر میں آپ کو دکھاؤں تو اس کے بالکل سامنے جو ہے ایک گھڑیال اگر آپ کو نظر آ رہی ہو وہ یہ ہے قباء پاتھ وے اور یہ روڈ بالکل سیدھی گئی ہے مسجد قباء کی طرف. اور مسجد قباء جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے اور سب سے پہلے جہاں پر قیام کیا تھا تو مسجد قباء وہی جگہ ہے. تو یہ راستہ جو ہے یہ ہجرت کا راستہ ہے اور اسی وجہ سے اسی مناسبت سے اس گیٹ کا نام بھی ہے باب الحجرہ رکھا گیا ہے. 4 نمبر گیٹ کے ساتھ ہی یہ 5 نمبر گیٹ ہے اور اس گیٹ کا نام ہے مسجد قباء. تو یہ دونوں قریب قریب ہے اور یہ گیٹ بھی کھلتا ہے سیدھا مسجد قباء کی طرف تو اس لیے اس جگہ کا نام اس گیٹ کا نام بھی مسجد قباء کی مناسبت سے قباء گیٹ رکھا گیا ہے. مسجد نبوی میں اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ یہ بالکل امام کی جگہ ہے اور یہاں پر یہ لکھا بھی گیا ہے کہ یہ جگہ امام کے برابر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس جگہ سے آگے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان لوگوں کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی. اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ سارا جتنا احاطہ ہے جتنا سین ہے لوگ یہاں پر نماز پڑھتے ہیں. تو امام کے ساتھ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو امام سے آگے جماعت میں آپ کی نماز نہیں ہوتی. اس لیے یہ احتیاط کرنا چاہیے یا تو مسجد کے اندر نماز پڑھ لیں, اگر اندر جگہ نہیں ہے تو کوشش کرے کہ پیچھے کی طرف آپ نماز پڑھ لیں. ابھی اس طرح کرتے ہیں کہ باب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے انٹر ہوتے ہیں اور دوسری طرف جاتے ہیں جو کہ پرانے والے گیٹ ہے ابواب ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. یہ ابھی ہم گیٹ ابوبکر صدیق سے انٹر ہو گئے اور یہ سامنے جو جگہ لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ سلام عرض کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ابھی یہ جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ ہے ریاض الجنہ اور یہ میرے خیال میں محراب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارا پرمٹ ہے ہم بعد میں جائیں گے. ابھی مسجد نبوی کے جو دیگر تاریخی جگہ ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. اچھا ابھی ہم آئے ہیں گیٹ نمبر 37 اور اس گیٹ کا نام ہے باب مکہ. یہ بھی ایک تاریخی گیٹ ہے اور اس گیٹ کا نام جو ہے باب مکہ اس طرف ہے کہ یہ قبلہ کی سائڈ پر ہے اور یہ دروازہ سیدھا کھلتا ہے مکہ کی طرف.
تو اسی مناسبت سے اس گیٹ کا نام رکھا گیا ہے باب مکہ، اور اس کا نمبر ہے 37۔ باب مکہ کے ساتھ ہی سامنے جو دو دروازے آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں ایک ہے 39 نمبر، تو اس 39 نمبر گیٹ کا نام ہے باب النساء، اور یہ وہ دروازہ ہے، اس کا نام بھی نساء اسی مناسبت سے رکھا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو صحابیات تھی، جو خواتین تھی، وہ مسجد نبوی میں اس راستے سے داخل ہوتی تھی۔ اگر آپ دیکھ لیں تو اس کی بالکل الٹ سائڈ جو ہے وہ تھی باب الرحمہ، جہاں سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین داخل ہوتے تھے، یہاں سے خواتین صحابیات جو ہے وہ داخل ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی جو 40 نمبر گیٹ ہے، اس گیٹ کا نام ہے باب جبریل، اور یہ نام اس مناسبت سے رکھا گیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اس گیٹ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے، داخل ہوتے تھے۔ اس کے ساتھ جو گیٹ ہے یہ ہے گیٹ نمبر 41، اور اس گیٹ کا نام ہے باب البقیع، اور یہ جنت البقیع کے سامنے کھلتی ہے، تو اس وجہ سے اس گیٹ کا نام باب البقیع رکھا گیا ہے۔